السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت باحیا خاتون تھی. اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے. جب مقام عرج پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ہم لوگ بھی اتر گئے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی اور میں اپنے والد کے پاس بیٹھی. اس جملے پر غور کیجیے گا. ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا سامان ایک اونٹ پر تھا، یعنی دونوں کا، ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو ابو بکر کے غلام کے پاس تھا وہ اونٹ. ابو بکر اس غلام کی آمد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ شخص آیا تو اونٹ ساتھ نہ آیا، اس نے اونٹ گھما دیا. ابو بکر نے پوچھا اونٹ کا ہے؟ غلام نے کہا کل رات وہ کہیں گم ہو گیا تھا. ابو بکر بولے ایک ہی تو اونٹ تھا اور تم نے وہ بھی گم کر دیا. یہ کہہ کر ابو بکر نے غلام کو مارنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور کہتے رہے ذرا دیکھو اس محرم کو، یعنی احرام کی حالت میں یہ کیا کر رہا ہے. ابن ابی رزمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا ذرا دیکھو اس محرم کو کیا کر رہا ہے اور مسکراتے رہے، اس سے زائد کچھ نہیں کہا. اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پہلی بات کہ جب سفر میں اترے آپ تو حضرت اسماء حضرت عائشہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بیٹھ گئی، بلکہ کیا کیا، والد کی طرف آ گئی، وہاں بیٹھ گئی اور حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیا. یوں محسوس ہوتا کہ قریب قریب ہی تھے کہیں، لیکن بیٹھنے میں اس سے ان کے حیا کا پتہ چلتا ہے. بعض اوقات بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں اور ہم ان میں احتیاط نہیں کرتے. بعض اوقات بھائی اور بھابھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی ہیں، ان دونوں کا اکٹھے بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے، کوئی آپس میں بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے، کہیں ٹرپ پر ہے، سفر پر ہے، تو ہم ان کے ان جذبات کا احساس نہیں رکھتے. وہ جہاں بیٹھیں گے ہم بیچ میں جا کے بیٹھ جائیں گے. اور بعض لوگ تو انٹینشنلی جان بوجھ کر دوسروں کو ستانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کو خوش نہیں ہونے دینا، ان کو اکٹھے نہیں بیٹھنے دینا. یہ سوچ بڑی گھٹیا سوچ ہے کہ کسی کی خوشی دیکھی نہ جائے انسان سے، یا کسی کا سکون برباد کر کے وہ خود خوش ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کی ایک پرائیویسی ہے. اب بعض نندیں صرف بھائیوں کو یہ تانے دیتی رہتی ہیں، ہاں شادی سے پہلے تو تم ہم سے بہت باتیں کرتے تھے اور ہمیں بڑی توجہ دیتے، اب جب سے بیوی آئی ہے تو تم نے ہم سے بولنا چالنا ہی چھوڑ دیا. یہ بھی گھٹیا باتیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اسی سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے جو ہم کسی کے ساتھ کریں گے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اگر ہم کسی کو ستائیں گے تو کوئی اور ہمیں ستائے گا. جب ہم کسی کا احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں بھی ہمارا احترام ڈال دے گا. تو جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے چاہیں. جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگے فوراً سوچیں میں اپنے لیے کیا چاہوں گا، اس موقع پر میرے ساتھ کیا کیا جائے. تو اس میں انسان احتیاط برتے. دوسری بات یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابو بکر کے غلام نے اونٹ گم کر دیا اور کھانا پینا تھا، اس پہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، سفر میں تھے اور سب کچھ ہی نقصان کر دیا اس نے. اب احرام کی حالت میں کیا حکم ہے؟ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کیا وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ اس حد تک سرزنش کی اجازت ہے. لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں، لیکن سمجھانے میں اگر کوئی لفظ سخت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور اس کا جواز کہاں سے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے سے. اور ساتھ آپ ان کو یاد دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ دیکھو احرام کی حالت میں ہو، دیکھو یہ محرم کیا. یہ بھی تو کہہ سکتے دیکھو ابو بکر کیا کر رہا ہے، یا کوئی اور لفظ بولتے. آپ نے وہ لفظ بولا کہ جو اس وقت ان کی حالت کی گواہی دے رہا تھا، ان کی حالت بیان کر رہا تھا کہ دیکھو یہ احرام کی حالت میں ہو کیا رہا ہے. یعنی ایک طرح سے انڈائریکٹ ان کو بھی سمجھا رہے تھے. لیکن آپ نے ان کی لڑائی پہ مزید لڑائی نہیں شروع کر دی کہ آپ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں. تو اب ابو بکر کے غلام کو سمجھانے کا ایک انداز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر کو سمجھانے کا دوسرا انداز ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرت اسماء کو مردوں کے ساتھ چلنے میں بھی بہت حیا تھی.
اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، ان کے شوہر کو، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹلیاں گھر لایا کرتی تھی، یعنی کھجور کی گٹلیاں اٹھا کر سر پہ لاد کے لایا کرتی تھی. یہ زمین میرے گھر سے 2 میل دور تھی. ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹلیاں میرے سر پر تھیں. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. آپ کے ساتھ قبیلہ انصار کے کئی آدمی تھے. آپ نے مجھے بلایا، پھر اپنے اونٹ پر بٹھانے کے لیے کہا. آپ چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں، لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی، کیونکہ آپ کے ساتھ انصار کے اور لوگ بھی تھے. اب سارے مرد ہیں اور یہ ایک اکیلی عورت ہے، تو انہوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. اور زبیر کی غیرت کا بھی خیال آیا کہ میرے شوہر کو پسند نہیں آئے گا. زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی غیرت مند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں، اس لیے آپ آگے بڑھ گئے. آپ نے بھی اصرار نہیں کیا. میرے والد ابو بکر نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا. وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی، گویا انہوں نے غلام بھیج کر مجھے آزاد کر دیا، کیونکہ ان کی زندگی بہت بامشقت زندگی تھی اور کھیت پہ کام کرتی تھی اور شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ملازم اور غلام وغیرہ نہیں تھے.